فرعون طوطنخامون کے دور حکومت کے دوران فرعونہ انکھسنمون کے نانا ایا اور قدیم مصری سلطنت کی افواج کے کمانڈر ان چیف جنرل ہورمہب نے ایک ساتھ مل کر فرعون طوطنخامون اور فرعونہ انکھسنمون کو قدیم مصری سلطنت کے اقتدار سے ہٹانے کے لیے سازشیں تیار کرتے ہوئے فرعون طوطنخامون کی حکومت کو گرانے کے لیے ان دونوں نے مل کر مشترکہ طور پر حکومتی نظام کی راہ میں مختلف اقسام کی رکاوٹیں حائل کرنی شروع کر دی تھی، جن کے سبب فرعون طوطنخامون کو قدیم مصری سلطنت کا انتظام حکومت چلانے میں شدید دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور ان کے درمیان تمام اہم معاملات میں مشاورت کے دوران شدید اختلافات پیدا ہونے لگے تھے، یہاں تک کہ کئی مرتبہ نوبت آپس میں ہاتھا پائی اور لڑائی ہونے تک جا پہنچتی تھی۔ فرعونہ انکھسنمون کے نانا ایا اور جنرل ہورمہب کا ان دونوں میاں بیوی کا اس طرح سے کھلے عام عوامی نوعیت کے اجتماعات میں شرکت کرنا اور مسلسل اپنی عوام کے درمیان رہنا انہیں شدید ناگوار گزرتا تھا، اور اس وجہ سے یہ معاملہ ایا اور جنرل ہورمہب کے درمیان کے لیے وجہ نزاع بنتا جا رہا تھا۔ فرعون طوطنخامون کے عہد حکومت کے دوران تعمیراتی منصوبوں کی تفصیل۔ فرعون طوطنخامون نے مذہبی اور تہذیبی تھیبس شہر اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں بہت سے اہم اور کارآمد تعمیراتی کام کروائے، جن میں سب سے اہم کام مسمار شدہ دیویوں اور دیوتاؤں کے مجسموں کی دوبارہ تعمیر اور ان کی دوبارہ تنصیب کا کام سب سے اہم تھا۔ اس کے علاوہ دارالخلافہ تھیبس کی ٹوٹی پھوٹی شاہراہوں کی اثر نو تعمیر اور ان کے دیگر قابل ذکر تعمیری منصوبے بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مذہبی شہر کرانک میں واقع مندروں کی طرف جانے والے علاقوں میں دیویوں اور دیوتاؤں کی عبادت کرنے کے لیے آنے والی قدیم مصری عوام کے لیے وہاں کی سب سے بڑی شاہراہ اسفینکس سیمینیو کی تعمیر کی، جو کہ کرانک شہر کے سب سے بڑے مندر موٹ تک جاتی تھی۔ اس کے علاوہ فرعون طوطنخامون نے لگژر شہر کے مرکزی مندر کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کی تعمیر اور ان کی خوبصورتی اور سجاوٹ کے لیے مجسموں کی تعمیر اور تنصیب بھی ان تعمیراتی منصوبوں میں شامل تھی، اور اس منصوبے پر تعمیراتی کام زور و شور کے ساتھ اور تیزی سے جاری رہا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ تھیبس شہر میں قائم دیویوں اور دیوتاؤں کے وہ تمام مجسمے جو ان کے والد فرعون آخناتن نے اپنے دور حکومت میں توڑ پھوڑ کرنے کے بعد مسمار کر دیے تھے، انہیں بھی دوبارہ سے تعمیر اور مرمت کے بعد انہی جگہوں پہ دوبارہ نصب کر دیا گیا تھا۔ فرعون طوطنخامون اور فرعونہ انکھسنمون کی بڑھتی ہوئی عوامی مقبولیت کو دیکھ کر فرعونہ انکھسنمون کے نانا ایا اور قدیم مصری فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل ہورمہب کے دل میں مسلسل حسد اور جلن پیدا ہونے لگی تھی، اور ان دونوں نے مل کر فرعون طوطنخامون اور فرعونہ انکھسنمون کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے حکمت عملی بنانی شروع کر دی تھی۔ فرعون طوطنخامون اس وقت ملک کے جنوبی صوبوں میں جاری بغاوتوں اور ریشہ دوانیوں کو کچلنے کے لیے مصروف عمل ہو گئے تھے۔ سن 1323 قبل مسیح میں صحرائے صحارا میں ایشیاٹک اور نیوبک قبائل سے جنگ۔ سن 1323 قبل مسیح میں فرعون طوطنخامون کو اپنی قدیم مصری سلطنت کے جنوبی صوبوں میں جاری سلطنت کے خلاف جاری مسلسل بغاوت کو کچلنے اور اپنی قدیم مصری سلطنت کو جنوبی سرحدی جنگوں سے بچانے کے لیے صحرائے صحارا کے مشرقی علاقے میں واقع نیوبک اور ایشیاٹک قبائل کے باغیوں کی بے خونی اور ان کی بغاوتوں کو کچلنے کے لیے میدان جنگ میں اپنی فوج کی کمان کرتے ہوئے اکیلے ہی جانا پڑا۔ فرعون طوطنخامون کا اس جنگ سے قبل کسی لڑائی یا جنگی مارکے میں شرکت کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اس مارکے میں جنرل ہورمہب کی مدد کے بغیر ہی شریک ہوئے تھے، کیونکہ جب انہوں نے جنرل ہورمہب سے اپنی جنگی حکمت عملی پر مشاورت کی تھی تو جنرل ہورمہب نے اس وقت فرعون طوطنخامون کی جنگی حکمت عملی پر کئی بڑے اعتراضات اٹھا دیے تھے، اور ان دونوں کی آپس کی نااتفاقی اور اختلافات کے سبب فرعون طوطنخامون کو اکیلے ہی یہ جنگ لڑنے کے لیے اپنی فوج کے ہمراہ صحرائے صحارا کی طرف جانا پڑا تھا۔ فرعون طوطنخامون کی میدان جنگ میں موت۔
اس وقت میدان جنگ میں فرعون توتن خامون اپنی 2 گھوڑوں والی رتھ گاڑی، جسے عرف عام میں چیریٹ بھی کہتے ہیں، میدان جنگ میں اپنے دشمن پر حملہ آور ہونے کے لیے انتہائی پرجوش انداز میں بہت تیزی سے دوڑا رہے تھے کہ میدان جنگ میں ایک جگہ پر ان کی رتھ گاڑی ایک ناہموار سطح زمین اور ریگستانی ریت پر سے گزرنے کے سبب ان کی رتھ گاڑی اس مقام پر زور سے اچھلی، جس کے سبب فرعون توتن خامون کے ہاتھوں سے اپنے گھوڑوں کی لگامیں چھوٹ گئیں اور ان کی رتھ گاڑی کا توازن بگڑ گیا اور ان کی رتھ گاڑی اپنے گھوڑوں سمیت اپنا توازن کھو بیٹھی۔ فرعون توتن خامون کے ہاتھوں سے اپنی رتھ گاڑی کے دونوں گھوڑوں کی لگامیں چھوٹنے کے سبب وہ اپنے گھوڑوں سمیت خود بھی اپنی رتھ گاڑی سے لڑکھڑا کر فضا میں اچھل کر صحرا کی ریت پر آن گرے۔ اس وقت میدان جنگ میں گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا اور باغیوں کی افواج مکمل تیاری کے ساتھ قدیم مصری سلطنت کی سرکاری افواج پر تابڑ توڑ حملے کر رہی تھیں۔